وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کا پوسٹ بجٹ سے خطاب جاری ہے، آپ کو براہ راست یہ چلتے ہیں۔ ڈیولپمنٹ 1000 ارب ڈیفنس کاٹ کے نہیں بنا تھا اور ڈیفنس 1000 ارب ڈیولپمنٹ کاٹ کے نہیں بنا تھا۔ ان دیر اون رائٹ وہ ہزار ارب کے اوپر برابری کے اوپر تھے۔ آج جب ہم 2014 میں کھڑے ہیں تو وہی ڈیولپمنٹ بجٹ جو میں نے 1000 ارب پہ چھوڑا تھا، 4 سال کے بعد 2022 میں حکومت نے جب بجٹ پیش کیا تو وہ 900 ارب پہ تھا، اور اب جب ہم اپریل میں حکومت میں آئے ہیں تو اس پہ کٹ لگ کے وہ 550 ارب رہ چکا ہے، جبکہ ہمارا ڈیفنس بجٹ تقریباً 1400 پہ پچھلے سال تھا اور اگلے سال 1500 ارب ہوگا، اور ہم جو اگلے سال کا ڈیولپمنٹ بجٹ بنا رہے ہیں وہ 700 سے 800 ارب کے درمیان ہوگا۔ تو گویا ڈیولپمنٹ بجٹ اب ڈیفنس بجٹ سے آدھا رہ گیا ہے۔ آج اس میں کسی کو کوئی شبہ نہیں ہے کہ پاکستان کے جو سیکیورٹی چیلنجز ہیں وہ انٹرنل سیکیورٹی کے چیلنجز ایکسٹرنل سیکیورٹی سے زیادہ ہیں۔ ہم ایک ایٹمی طاقت ہیں، ہم پہ کوئی میلی نگاہ نہیں ڈال سکتا، لیکن خدا نہ خواستہ اگر کہ ہمیں کوئی خطرہ ہو سکتا ہے تو وہ ہمیں انٹرنل سیکیورٹی کا ہو سکتا ہے۔ ابھی کراچی میں جو بلوچ اسٹوڈنٹ نے خود کو پھاڑا، وہ جس نے پھاڑا وہ ایم فل تھی، 2 بچوں کی ماں تھی۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ کون سی محرومیاں تھیں، وہ کون سی مس گیونگز تھیں کہ جس نے ایک پڑھی لکھی بچی کو خودکش بمبار بننے پہ مجبور کر دیا جس نے ایم فل کیا ہوا تھا۔ تو جب کسی معاشرے کے اندر ناہمواری ہوگی، معاشرے میں تعلیم بھی ہو لیکن روزگار نہیں ہوگا، اور معاشرے کی پسماندگی میں اضافہ ہوگا، تو پھر اس کا دفاع ٹینکوں سے اور توپوں سے نہیں ہو سکتا۔ اس کا دفاع اپنے قوم میں تعلیم، صحت اور روزگار کے لیے انویسٹمنٹ کے ذریعے ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر یہ بجٹ نہیں ہوگا، آپ اگر اپنے قوم کے مستقبل میں تعلیم، صحت اور روزگار کے لیے، جدید انفراسٹرکچر کے لیے پیسہ نہیں خرچیں گے، تو پھر مجھے کہنے کی ضرورت نہیں کہ ہم جتنا مرضی اسلحے کا انبار لگا لیں، ہم داخلی طور پہ کبھی مضبوط نہیں ہو سکتے۔ تو ایک تو یہ آپ کے سامنے 4 سالوں میں ڈیولپمنٹ میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں ڈیولپمنٹ اور ڈیفنس برابر کا تھا، دونوں کو اپنا پورا حصہ مل رہا تھا، آج ڈیولپمنٹ آدھا رہ گیا ہے ڈیفنس کے مقابلے میں۔ تو یہ ایک لمحہ فکریہ ہونا چاہیے کسی بھی قوم کے لیے۔ دوسری بات، جب ہم نے 2018 میں حکومت چھوڑی تھی تو ملک کا ڈیٹ سروسنگ کا جو بجٹ ہے 1400 ارب روپے، 1500 ارب کے قریب تھا۔ آج جب یہ بجٹ آیا ہے تو ڈیٹ سروسنگ 4000 ارب پہ پہنچ گئی ہے، اور ایک ایسا بجٹ، ایک ایسی معیشت کہ جس میں آپ کے ٹیکسوں کی وصولی 7000 ارب ہے۔ میں آپ کو چند ایک حقائق بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جس سے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم آج کہاں کھڑے ہیں۔ جو ایف بی آر اگلے سال ہمیں پیسے اکٹھے کر کے دے گا وہ 7000 ارب کر کے دے گا، اور تقریباً اس سے جو صوبوں کا حصہ ہے وہ آپ نکال دیں تو وفاقی حکومت کے پاس میرا خیال ہے کہ بمشکل 3500 سوا 3000 ارب کے قریب بچیں گے، 3500 کے قریب شاید بچ جائیں۔ اس 3500 میں سے وفاقی حکومت نے 4000 کا قرضہ ادا کرنا ہے، اور اس کے علاوہ جو دفاع کا بجٹ ہے وہ تقریباً 1500 ارب روپے کا ہے۔ جو کاسٹ آف رننگ دا گورنمنٹ ہے وہ تقریباً 550 ارب ہے۔ اسی طرح 525 ارب کے قریب پینشنز کی کاسٹ ہے۔ جو گرانٹس حکومت دے گی وہ بھی کوئی 700 ارب کے قریب بجٹ کے اندر رکھی گئی ہے۔ پھر 1200 اسی طرح جو کچھ
حکومت مختلف اداروں کو پیسے دیتی ہے جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ لونز نہیں گرانٹس گرانٹس جو ہیں وہ 1150 اور جو سبسڈی ہے وہ 700 ہے. اب یہ آپ ٹوٹل کرتے جائیں 3,500 ارب میں سے آپ نے 4,000 ارب قرضوں کی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال اسلام آباد میں پوسٹ بجٹ کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ 2018 میں پاکستان کی معیشت ترقی کر رہی تھی. پاکستان کو بہت سے اندرونی چیلنجز کا سامنا ہے.